بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سندی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا سندی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم پیارے پاکستان۔ اپنے پیارے اور پاک نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں، آپ سرکار کا مبارک ذکر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی جو صفات عالیہ ہیں ان کے بارے میں بات کرنا جو ہے اس سے دل کو بہت زیادہ سکون ملتا ہے، خوشی ملتی ہے، راحت ملتی ہے، روحانی سکون ملتا ہے، اور بہت زیادہ جو ہے اپنے پیارے اور پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ اور مہربان ذات سے انسان کا ایک قرب کا جو ہے رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار انتہائی رحم دل، انتہائی مہربان ہیں، سب جانتے ہیں، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے جو خواتین کے جو حقوق رکھے ہیں، میں ان کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے اسلامی معاشرے کی جو خواتین ہیں ان کو بے حد عزت سے نوازا ہے۔ ماں کے ناطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے سر کی جو ہے مبارک چادر زمین پر بچھائی ہے ان کے اکرام میں، ان کے احترام میں، حالانکہ آپ کی جو حقیقی والدہ ہیں وہ بہت جلد دنیا سے تشریف لے گئی تھیں، آپ محض 6 سال کے تھے، لیکن حضرت ام ایمن جو آپ کی لونڈی بھی تھیں اور آپ کی منہ بولی ماں بھی تھیں، ان کے لیے آپ نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رضائی والدہ تھی ان کے لیے اپنے مبارک سر کی چادر بچھائی، اور اپنے جو ہیں امتیوں کو بتا دیا کہ ماں کا کیا مطلب ایک شان ہے ماں کی، اور ماں کی جو تعظیم ہے وہ کتنی لازم ہے، اور چاہے وہ سگی نام بھی ہو تو ماں جیسی بھی ہو۔ پھر بہن کے بارے میں یہ ہے کہ آپ کی رضائی بہن سید حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ آتی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں تو آپ ان کا استقبال بھی کھڑے ہو کر کرتے اور ان کے لیے بھی اپنے مبارک سر کی چادر بچھاتے، پھر اپنی پیاری بیٹی کے لیے بچھاتے۔ سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آتی اپنے بابا جان کے پاس تو سرکار کھڑے ہو جاتے انہیں دور سے دیکھ کر، اور پھر اپنے مبارک سر کی چادر زمین پر بچھاتے اور پھر اپنی پیاری بیٹی کو اس پر بٹھاتے۔ پھر آگے یعنی کہ ازواج کے حقوق، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج سے اتنا پیار کیا ہے، اتنی مہربانی کی ہے، اتنی شفقت کی ہے کہ آپ ان کے ہر طرح کا خیال رکھتے، ان کے آرام کا، ان کی احساسات کا، اور ان کے ساتھ دوستی کا رویہ رکھتے، اور کبھی بھی معاذ اللہ ان کو مطلب اونچی آواز سے کبھی بھی آپ بات نہ کرتے، ان کے لاڈ اٹھاتے اور ان کی ہر جائز جو ہے خواہش ان کو پورا کرتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پہ یہ فرمایا ہے کہ عورتوں کے معاملے میں، یعنی کہ بیویوں کے حقوق کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں کہ بیویوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اور یاد رکھنا کہ مجھ سے بڑھ کر کوئی جو ہے وہ بیویوں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار ایک دفعہ ایک غزوہ پہ جا رہے تھے، تشریف لے جا رہے تھے، تو ساتھ امہات المومنین بھی ہوا کرتی تھیں اور دیگر صحابیات بھی ہوتی تھیں۔ تو ایک جو جب سفر کر رہے ہوتے تھے تو ظاہر ہے اس وقت اونٹوں کا سفر ہوتا تھا، تو اونٹ جا رہے تھے، تو اونٹوں کو جو مطلب بگانے کے لیے، جیسے جو ہوتا ہے گھوڑے کو جیسے مارا جاتا ہے کہ وہ جو ٹانگے والا ہوتا ہے اس کو مارتا ہے کہ گھوڑا جو ہے وہ تیز بھاگے اور وہ جلدی اپنی منزل پر پہنچ جائیں، تو وہاں پہ ایک ہوتے تھے اسپیشلی جو ہیں اونٹوں کو بھگانے کے لیے ایسا کچھ مطلب کرتے تھے کہ جس سے اونٹ جو ہیں وہ تیزی سے بھاگیں۔
تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ اس غزوہ میں انہوں نے وہ حدی خوانی کی جس سے یعنی کہ اونٹ جو ہیں وہ بہت تیزی سے بھاگتے ہیں. جب اونٹ بھاگنے لگے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اندر نازک شیشے ہیں. یعنی کہ آپ نے عورتوں کو جو ہے وہ نازک شیشے سے تشبیہ دی کہ جیسے شیشہ ہوتا ہے نازک سا، اور ذرا سا بھی ٹھوکر لگے یا ذرا سا سختی سے پکڑا جائے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے. تو ہمارے پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواتین کے لیے یہ ارشاد فرمایا، اور اس وقت خواتین میں شاید مائیں بھی تھیں، بہنیں بھی تھیں، بیٹیاں بھی تھیں اور بیویاں بھی تھیں. لیکن جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے آج کل، میں اس پہ بہت حیران ہوں، میں اس پہ وحشت زدہ ہوں، میں اس پہ دہشت زدہ ہوں. کربناکی ہے، اذیت ہے، تکلیف ہے، دکھ ہے. کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے. ہماری وہ خواتین جو کئی مہینوں سے جیل میں قید ہیں، ہماری یاسمین راشد صاحبہ جو ماں ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کے لیے چادر بچھائی. ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ خدیجہ شاہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ وہ بھی کسی کی بیوی ہیں، کسی کی بیٹی ہیں، کسی کی ماں ہیں. صنم جاوید کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ طیبہ راجہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ وہ تو بیٹی ہے، ابھی اس قوم کی، اس ملک کی بیٹی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، امہات المومنین کی بیٹی ہے. کیونکہ امہات المومنین جو ہیں وہ ہماری مائیں ہیں، مسلمانوں کی، مومنین کی مائیں ہیں. تو اس ناطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے روحانی باپ ہیں. عالیہ حمزہ صاحبہ اور کل جو ہوا ان کے ساتھ وہ فرزانہ سرور صاحبہ، ان کے خاوند اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے اور وہ جیل میں تھیں. یہ سلوک مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جو رجیم چینج کے بعد جو حکمران آئے ہیں انہوں نے یہ کہاں سے اڈاپٹ کیا ہے، کس معاشرے سے اڈاپٹ کیا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں ہم شروع سے سنتے آئے ہیں کہ وہاں پر جو درندے ہیں، ظالم ہیں، جو ہندو مذہب کے ہیں، جو فوج ہے اس کی، بھارت کی، انڈیا کی، وہ جو ہے بہنوں کو، ماؤں کو، بیٹیوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں. اور اسی طرح ہم نے سنا تھا کہ فلسطین میں جو یہودی ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیرینہ جو ہیں، دشمن ہیں، وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں پاک باز اور پاک دامنہ مسلمان عورتوں کو. تو ہمارے اس معاشرے میں جو حکمران ہیں، جو پی ڈی ایم ہیں، جو نون لیگ ہے، جو پیپلز پارٹی ہے، جو فضل الشیطان جو ان کا سربراہ ہے پی ڈی ایم کا، اس کے علاوہ جتنے بھی حکمران ہیں یا ان کے ہینڈلرز ہیں یا وہ ججز جو اس وقت کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کیا انہوں نے اسلام کو نہیں پڑھا؟ کیا انہوں نے اسلامی تعلیمات کو وہ نہیں جانتے؟ خاص طور پہ چیف جسٹس آف پاکستان جو گزر چکے ہیں عمر عطا بندیال، اور جو موجودہ ہیں قاضی صفائز، کیا انہوں نے نہیں پڑھا ہوا کہ ہمارے جو مذہب میں جو ہے وہ عورتوں کے حقوق کیا ہیں، اور ان پر اس وقت کیا اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیا حکم ہے، کیا احکام ہیں؟ کیا وہ مسلمان نہیں ہیں جو اس کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، انصاف کرنے والی کرسی پر؟ اگر وہ واقعی مومن ہیں، واقعی مسلمان ہیں، تو پھر حیرت کی بات ہے کہ نوٹس کیوں نہیں لے رہے؟ کیوں اندھے ہیں؟ کیوں گونگے ہیں؟ کیوں بہرے ہیں؟ کیوں انہی کے وہ احکامات لے رہے ہیں جو پاور میں ہیں، جو طاقتور ہیں، یا جو ہینڈلرز ہیں، یا سہولت کار ہیں؟ تو اللہ کے کام کو کیوں نہیں اوبے کر رہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو کیوں اوبے نہیں کر رہے؟ یہ میرا سوال ہے اپنی ریاست سے اور اپنی ریاست کے تمام اداروں سے.